انشاءاللہ پاکستان میں بھی 122 فیضان امیر معاویہ مساجد بنیں گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اب تو ایک اور بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ کے گھر میں بچے پیدا ہونا ان کا نام بھی معاویہ رکھو. سبحان اللہ. جن کے چلے بن پڑے جن سے گھروں میں تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی، صحابی ابن صحابی. ان کے والد صاحب بھی صحابی تھے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو ظاہر سارے صحابہ معزز ہیں. تو الحمدللہ 122 مساجد ہمارے غریب نواز کے ہند میں، اعلیٰ حضرت کے ہند میں 122 مساجد انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی انشاءاللہ 122 بنائیں گے انشاءاللہ. اور دنیا کے کئی ممالک میں انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ مسجدیں تعمیر کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور آج سے 75 سال پہلے کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے سعودیوں یہودیوں نے جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا. اور کیونکہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی صاحب ایمان ہے وہ احتجاج کرے. اور سب سے مضبوط ترین احتجاج ذکر حسین ابن علی. ہم اپنے مولا کے ذکر میں مجلس اعضاء میں اپنا ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں احتجاج. جس بندے کا دل کرے وہ میرے ساتھ بولے، جس کا دل نہ کرے وہ بے شک چپ رہے. جب سعودیوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے کسی پیر کی کوئی قبر نہیں ہے، جب سعودیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اپنے کسی پیر کا مدار نہیں ہے، ہمارے اپنے کسی پیر کی قبر نہیں ہے اور آل محمد کی قبریں ہیں، ایک تو ان کے پاس شجرے نہیں، دوسرا ان کے پاس قبریں نہیں. یہ ماہ رمضان میں پیر مظفر شاہ جی، میں ٹیلی ویژن پر ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا تھا، میرے ساتھ ایک مولانا وفضل حولانا تشریف فرما تھے اور اس مولوی کی عادت تھی طوطے جیسی، طوطا جیسے کاپی کرتا ہے نا جی کسی بندے کو. مثلا میں نے اپنے مولا کا کوئی لقب بیان کیا، اس نے فوراً وہی لقب اپنے پیر کے ساتھ تچ عین کر دیا، زبردستی فیٹ کر کے. غور ہے یا نہیں ہے آپ؟ زبردستی اس نے قبلہ جی اپنے پیر کے ساتھ فوراً اس نے جڑ دیا. مثلا میں نے کہا امام المتقین مولا علی نے فرمایا، اس کے بولنے کی باری آئی تو پھر اس نے کہا امام المتقین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اس نے کہا سراج السالکین امام العارفین مولا المتقیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو بندے چپ ہو میں نے نام آگے بھی نہیں لینا، اس لیے کہ نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک اور مشکوک باتیں اس منبر سے کی نہیں جا سکتی. جو اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، جو ذکر آل اطہار میں تشریف فرما ہے، جس پر کوئی غم نہیں، جس کے اوپر حسین ابن علی کی حکومت کی حکمرانی ہے، جس کا شعور حاضر ہے، جس کا ضمیر بیدار ہے. میں نے تیسری مرتبہ اپنے امام کا اسم گرامی لیا، میں نے کہا مولا متقیان مشکل کشائے کائنات صاحب جود و سخاوت سلطان الاولیاء حیدر کرار کا ارشاد گرامی ہے. اس نے پھر نقل اتاری اور اپنے کسی پیر کے ساتھ میرے مولا کے لقب کو پھر فٹ کر دیا. اس نے اپنے پیر کو سلطان الاولیاء کہہ دیا، اپنے پیر کو منبع جود و سخا کہہ دیا، اپنے پیر کے ساتھ اس نے یہ لقب جوڑا. جب تیسری مرتبہ دشمن آل محمد نے پاکستان ٹیلی ویژن پر میڈیا کے سامنے میرے مولا کے لقب کو تیسری مرتبہ مجھ سے سن کر چوری کر کے اپنے پیر کے ساتھ لگایا، میں نے کہا حسین نے جوتیوں کی خیرات دی ہی نہیں، پھر ٹی وی پہ آنا ہی حرام ہے اگر علی کی وکالت نہ ہو سکے. میں نے کہا سنم اللہ میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی. سامعین گرامی قدر، میں نے کہا میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب کا فرمان ہے. میں نے کہا مولوی جرت ہے تو تو بھی کوئی ابے والا پیر ڈھونڈ دے. حیدر کرار کی عزت کی قسم، خوش نصیب ہو علی شن ولی اللہ پڑھنے والے، تمہیں ولدیجتوں والے پیر ملے ہیں. 1 کروڑ دفعہ دشمن علی شیعوں کو کافر کہہ لے، بم پھاڑ دے، گولیاں چلا دے، ایک فخر قیامت تک ہمیں نہیں بھولے گا، ہم اس کے مرید
تقریر ہے جس کی فضیلت کا پتہ ہے تو علی کے مقابلے میں وہ پیر لایا ہے عباس کے علم کی قسم جن کی فضیلتوں کے فیصلے جرگوں میں ہو گئے اب بات کی تشریح نہیں ہو سکتی لیکن پڑھے لکھوں کے سامنے اشارہ ہو سکتا ہے ناچتی ہوئی ماں ہار لے کر 50 بندوں میں سے ایک کے گلے میں ڈال دیتی ہے اور مسلمان اسے اپنا ماموں بناتے خال المسلمین مسلمانہ دا ماما اصل میں یہ وہ ماما تھا بھئی ہر کام تبدیل کر بنے تو ماما لگ دے اور پھر مجبوری ہے ماموں بھی پیارا امی بھی پیاری امی بھی ماموں قوت فیصلہ ہی نہیں تھوڑا تھوڑا تعاون قادری صاحب کھولنے لگے ابھی وہ کھول کے کھلے نہیں کھلے تقریر میں کہا کہ جو بھی مولا علی سے لڑا ہم انہیں برا نہیں کر سکتے توبہ توبہ نعوذ باللہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کیونکہ یا وہ صحابی تھے معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ نام وہ نام لیے ہی نہیں ہے آپ خود سے نہ داخل کریں حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا پوری زندگی معاف نہیں کیا کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے نہ کسی نے قصیدے پڑھے نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے نہ ان کے جھنڈے اٹھائے نہیں 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ جس پر اختلاف نہیں ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتابیں پڑھیں کھنگالیں کتب کو علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی ان کے قصیدے نہیں پڑھے ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا بغاوت کہا اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا والحق کان بید علی ہر ایک نے لکھا مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں ان کو مجتہد خاطی کہا یہ ان کا اجتہاد تھا وہ خطا پر مبنی ہے معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے میرے لفظ سنیں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے انہیں فاسق نہ کہا جائے تکفیر نہ کرے منع ہے حرام ہے تفسیق نہ کرے منع ہے لعن و تان نہ کرے لعنت نہ بھیجے منع ہے حرام ہے سب و شتم نہ کریں گالی گلوچ نہ کریں حرام ہے 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لعن تان نہ کریں سب و شتم نہ کریں ان کو کافر و فاسق نہ کریں زبان بند رکھیں یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں دیوبندی مکتب فکر نہ ان کے ہاں دیکھا یہ سن لیں میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں
نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں۔ 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا، کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے، صرف اتنی بات۔ مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لان تان نہیں کر سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں، ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے۔ ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ، زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی، وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم۔ 1300 سال یہ رہا، اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر تھے۔